جون ایلیا کون؟ درد اور دانش کا مسافر۔ پہلا باب، تعارف اور ابتدائی زندگی۔ اردو ادب کی تاریخ میں جون ایلیا کا نام ایک ایسے شاعر کے طور پر رقم ہے جس نے لفظوں کو اپنے اندر کے شور سے بھرا۔ 14 دسمبر 1931 کو امروہہ، اتر پردیش، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام سید حسین سبط اصغر نقوی تھا، جنہیں دنیا جون ایلیا کے نام سے جانتی ہے۔ ایک علمی و فکری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا فلسفہ اور ادبیات کے بڑے عالم تھے۔ اسی فضا میں جون کی تربیت ہوئی۔ بچپن ہی سے علم، منطق اور زبانوں سے غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ عربی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد جون پاکستان آ گئے اور کراچی میں بس گئے، مگر یہ سکون صرف ظاہر میں تھا۔ ان کے اندر ہمیشہ ایک اضطراب، ایک بغاوت اور ایک انتہائی تنہائی زندہ رہی۔ دوسرا باب، شاعری کا سفر اور فکری پہچان۔ جون ایلیا کی شاعری روایت سے انحراف اور خود آگاہی کی علامت ہے۔ وہ عشق کو محض رومان نہیں بلکہ ایک فکری تجربہ سمجھتے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام شاید 1991 میں شائع ہوا۔ اس وقت تک وہ 60 برس کے قریب عمر گزار چکے تھے، مگر الفاظ میں جوانی کی شدت اب بھی برقرار تھی۔ ان کی شاعری میں درد، علم اور فلسفہ ایک ساتھ بہتے ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس سے آپ کو ان کے اندر کے اضطراب کا اچھے سے اندازہ ہوگا۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ شعر جون کی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ خود تباہی میں بھی ایک شعوری تسکین، ایک فلسفیانہ سکوت۔ ہم کو اپنی خبر نہیں ہوتی، ہم کو اپنی خبر نہیں ہوتی، تم کسی کی نظر میں رہتے ہو۔ یہاں شاعر خودی اور غیر کے درمیان اس فاصلہ شعور کو بیان کرتا ہے جو ہر حساس انسان کے اندر موجود ہے۔ باب 3، فلسفہ، عشق اور تنہائی۔ جون ایلیا کے ہاں عشق محض محبوب سے وابستگی نہیں بلکہ کائنات کے ساتھ ایک مکالمہ ہے۔ ان کے ہاں محبت اور شکست دونوں میں ایک ہی طرح کی سچائی چھپی ہے۔ سب ہنر آ گئے ہیں عشق کے، اب کوئی ہنر باقی نہیں۔ سب ہنر آ گئے ہیں عشق میں، اب کوئی ہنر باقی نہیں۔ صرف ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ مگر باقی نہیں۔ صرف ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ مگر باقی نہیں۔ یہ شعر اس تھکن، اس بے بسی کا استعارہ ہے جو عاشق کے دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سب الفاظ ختم ہو جائے۔ یہ جو ہم ہارنے لگے ہیں جون، یہ تو دنیا کے جیتنے تک ہے۔ یہ جو ہم ہارنے لگے ہیں جون، یہ تو دنیا کے جیتنے تک ہے۔ باب 4، زوال، تنہائی اور وراثت۔ جون ایلیا کی زندگی تضادات سے بھرپور تھی۔ ان کے نزدیک زندگی ایک مسلسل زخم تھی، مگر یہی زخم ان کے فن کی بنیاد بنا۔ طلاق، تنہائی اور معاشرتی بے ربطی نے ان کے کلام کو گہرا اور ابدی بنا دیا۔ 8 نومبر 2002 کو جون ایلیا کراچی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ان کا لفظ، ان کی آواز اور ان کا درد آج بھی زندہ ہے۔ نئی نسل انہیں صرف شاعر نہیں بلکہ ایک علامت کے طور پر دیکھتی ہے، ایک ایسا شخص جس نے اپنی ہی شکست کو اظہار کی طاقت میں بدل دیا۔ اختتام پر بس یہی کہا جا سکتا ہے، جون ایلیا شاعر کم، ایک فلسفی زیادہ تھے۔ وہ جو لفظوں کے ذریعے وجود پر مقدمہ چلاتا رہا اور جس کے اشعار ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں
کہ ادب صرف اظہار نہیں بلکہ جینے کی ایک صورت ہے۔